अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने पिछली किस्त में देखा कि अल्पागो खान महल पहुंचकर सारे दाग लोगों के सर कलम करा देता है और फिर बातूगा को लेकर बातें चलती है, जिसमें बातूगा को मारने का हुक्म हो जाता है। जहां मौके पर बातूगा बेहोश हो जाता है। फिर अकीज इस सोच से बेदार होकर कबीले पहुंच जाती है, जहां सिरमा और यमन की शादी की बातें चल रही होती है और अकीज चोलपान के बारे में पूछती है और उनके खेमे की ओर चल पड़ती है। तीसरी किस्त के आगाज में चोलपान खान का औताक दिखाया जाता है, जहां वो अपने कबीले के मामलात देख रही होती है। एक नक्शे की ओर इशारा करके कहती है कि ये सब कौन है। फिर मुलाजिम कहती है ये सब तोय खान और दूसरे सब सोंग है। फिर चोलपान पूछती है कि गोक खान के साथ उनके क्या हालात है। मुलाजिम कहती है वे टैक्स देते हैं, तिजारत करते हैं और अमन से रहते हैं। फिर चोलपान नक्शे के दूसरी ओर इशारा करती है और कहती है यहाँ पर क्या है। मुलाजिम कहती है कि 15 साल पहले टैंग खानदान ने गोक को यही जाल में फंसाया था और सालों से गोक चीन से जंग में था, पर बाद में चीन ने गोक खानदान में अपनी बेटी की शादी कर दी। उन लोगों ने आपस में सुलह की है, लेकिन चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने में अकीज वहां आ जाती है, जिसे देखकर मुलाजिम नक्शा उलट देती है और चोलपान गुस्से से कहती है ऐसे घुस रही हो जैसे अपना घर हो। फिर अकीज कहती है मुझे माफ करना, मुझे आपसे कुछ कहना है। चोलपान कहती है तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ। फिर चोलपान बाहर अकीज के पास आती है। कहो क्या पूछना था। फिर अकीज कहती है हम कब गोक से बदला लेंगे। चोलपान कहती है तुम गोक काफिले पर तो हमला करती रहती हो और अब क्या चाहती हो। अकीज कहती है ऐसा नहीं, हकीकी बदला, अल्पागो खान की जान जलाने वाला बदला। फिर चोलपान कहती है कि तुम्हें युग की रिवायात याद है, मैंने उस दिन कहा था जब तक दाग के आगे गोक घुटने नहीं टेकते मेरे जिस्म से रूह नहीं निकलेगी। इसलिए तुम उन लोगों पर मुसीबत लाती रहो और इंतकाम का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर अकीज चोलपान से कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें मेरे बाबा ने मुझे कमान दिया और कहा कमान को तानो अकीज, जहां तीर गिरेगा वो तुम्हारा मुकद्दर होगा। फिर चोलपान पूछती है तीर कहाँ गिरा था। उसने कहा तीर उकाब ड्रैगन के दिल में लगा था। चोलपान कहती है तुम उसकी तस्वीर बनाओ जहां तीर लगा था। फिर जैसे ही अकीज उकाब बनाने के लिए तलवार निकालती है, इतने में निगरानी वाला सिपाही चौकन्ना करता है कि गोक आ रहे हैं और वो कबीले की तलाशी लेने आए हैं। फिर चोलपान अकीज से कहती है तुम कबीले से जाओ। फिर अकीज घोड़े पर सवार होकर कबीले से रवाना हो जाती है और एक दरिया के पास पहुंच जाती है, जहां एक बच्चा पहले से मौजूद होता है। फिर अकीज उस लड़के से पूछती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। फिर वो लड़का कहता है मैं वुजू कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। फिर अकीज पूछती है तुम्हारा कबीला कहाँ है, कभी सुना नहीं मुसलमान के बारे में, किस नस्ल से है वो। फिर बच्चा कहता है ओह तुम्हें भी कुछ नहीं पता है क्या, वो नस्ल नहीं है बल्कि असल हक का रास्ता है। फिर अकीज उससे पूछती है चलो बताओ कौन सा रास्ता है वो। फिर अकीज उसकी तरफ दरिया से पानी के छींटे मारती है। फिर बच्चा कहता है तुम मुझे बच्चा कह रही हो मगर तुम मुझसे भी ज्यादा बच्ची हो। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ पानी की छींटे मारते हैं। फिर अकीज उससे पूछती है तुम्हारा कोई नहीं है क्या मुसलमान बच्चे, क्या अकेले ही चरवाही करते हो। फिर बच्चा कहता है मेरी माँ बीमार है और बाबा जन्नत में चले गए। अकीज कहती है वो जगह क्या है। लड़का कहता है मुसलमानों की मरने के बाद जाने की जगह को जन्नत कहते हैं। फिर अकीज कहती है जैसे हम प्रवास कर जाते हैं, है ना, तुम्हें पता है मेरे बाबा भी प्रवास कर गए हैं। फिर अकीज वहां से जाने वाली होती है कि वहां गोक सिपाही आ जाते हैं और अकीज से कहते हैं हम खुद को 2 सर वाले भेड़िए का पंजा बताने वाले लुटेरों को ढूंढ रहे हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है। अकीज मना कर देती है। फिर सिपाही कहता है बच्चे क्या तुमने भी नहीं देखा। फिर कहता है कि हमारे सरदार ने उस पर इनाम रखा है, क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए। फिर वो बच्चा कहता है नहीं चाहिए, क्योंकि वो लुटेरे कैदियों को छुड़ाते हैं और फकीरों की मदद करते हैं। अगर मैंने उन्हें देख भी लिया तब भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर गोक सिपाही गुस्से से बच्चे की तरफ आता है, पर अकीज उसे रोकते हुए कहती है बहादुरों ये बच्चा है। फिर अकीज कहती है कि सब उन लुटेरों के बारे में बात करते हैं तो इसे लगता है कि वे बहादुर हैं, और कहती है हमने किसी को नहीं देखा। फिर गोक सिपाही वहां से चले जाते हैं। फिर वो बच्चा अकीज से कहता है वो लुटेरे 2 सर वाले भेड़ियों के पंजे नहीं हैं, बल्कि इस सरजमीन के सबसे बहादुर जांबाज हैं। फिर अकीज घोड़े पर लदे सामान से वो लुटेरे वाला मास्क पहनती है, जिसे देखकर बच्चा समझ जाता है कि अकीज ही कैदियों को छुड़ाती है, और कहता है क्या 2 सर वाले भेड़िए का पंजा तुम हो। अकीज कहती है हाँ वो मैं ही हूँ।
لیکن اب یہ بات تمہارے اور میرے بیچ راز ہے۔ اور پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ تمہارے اور میرے بیچ راز رہے گا۔ پھر عکیز خاک اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ اے میرے آسمان کے مالک، مجھے طاقت دے اور میری مدد کر۔ اور پھر عکیز اس بچے کو وہیں رکنے کو کہہ کر گوک سپاہیوں کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ بچہ عکیز کو جاتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر وہ بچہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر عکیز گوک سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے کہ ذرا اپنا نقاب ہٹا کر دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ پھر عکیز اپنا نقاب ہٹا دیتی ہے، جسے دیکھ کر وہ سپاہی پہچان لیتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد عکیز بڑی بہادری سے اپنے تیر کمان سے سب کو مار ڈالتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور گوک سپاہی گھوڑے پر سوار آتا ہے، جسے عکیز رسی کی مدد سے گرا دیتی ہے اور ماسک ڈھک لیتی ہے۔ پھر اس سپاہی کو کہتی ہے جاؤ اس جنگ کے بارے میں الپاگو کو بتا دو۔ یہ کہہ کر عکیز وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر گوک محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الپاگو تخت نشین ہوتا ہے، جہاں آ کر وہ سپاہی ساری بات الپاگو کو بتاتا ہے، جس سے الپاگو خان غصے سے اس سپاہی کو کہتا ہے کہ خود کو بھیڑیے کا پنجہ بتانے والی ایک لڑکی سے تم ہار گئے۔ پھر الپاگو خان تخت سے اٹھتا ہے اور سپاہی کی اور آتے ہوئے کہتا ہے وہ لڑکی ہمارے قافلے کو لوٹتی ہے، ہمارے قیدیوں کو رہا کرا دیتی ہے اور میرے سپاہی کچھ نہیں کر پاتے۔ پھر الپاگو اپنے بیٹے تیمور سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر تم محل کی دیوار پر لٹکاؤ گے۔ تیمور کہتا ہے جیسا حکم سردار۔ پھر رات کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عکیز ایک پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد سلطوم بے محل کے دربار میں آتے ہیں، جسے دیکھ کر الپاگو کہتا ہے کہ امید ہے تم اچھی خبر لائے ہوگے سلطوم بے، کیا کہنا ہے بالامیر کا، کیا اپنی بیٹی دے گا؟ پھر سلطوم بتاتا ہے کہ بالامیر نے کہا ہے کہ مجھے لگا کہ بھائی میری بیٹی کسی ہٹے کٹے ٹینگین کے لیے مانگیں گے۔ الپاگو کے پھر پوچھنے پر سلطوم بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا مگر بڑا بھائی میری بیٹی کو اپنے معذور بیٹے کے لائق دیکھتا ہے۔ یہ سن کر الپاگو کہتا ہے کہ کیا وہ لائق نہیں ہے؟ الپاگو پھر کہتا ہے اگر میرے بیٹے کی عقل اور جسم صحیح ہوتا تو میں کیوں بالامیر کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا، جا کر کسی منگول خان کی لڑکی کا ہاتھ مانگتا۔ پھر سلطوم بے کہتا ہے انہوں نے کہا لیکن میں سردار کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی وہ آئے اور میری بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ یہ سن کر الپاگو خان مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن باتوگا یہ سب خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے۔ پھر الپاگو تیانگن کو حکم دیتا ہے تحفے تیار کرو اور کل سفر کے لیے نکل جاؤ۔ اس کے بعد تیانگن سفر پر جانے کے لیے تیاری شروع کراتا ہے اور کہتا ہے 30 صندوق سونے کے تیار کرو، جس میں سے ایک صندوق میں دلہن کے زیورات ہوں گے، اور دلہن کے لیے لباس تیار کرو، کیونکہ تیمور اور کایا کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں؟ تیانگن کہتا ہے کہ ہم خان کے معذور بیٹے کے لیے بالامیر کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے جائیں گے۔ پھر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری اور عکیز ابھی گوک محل کے پاس والے جنگل میں درخت پر بیٹھی ہوتی ہے، جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کچھ گھڑ سوار محل سے باہر جا رہے ہیں۔ پھر عکیز مسکرا کر کہتی ہے مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ ڈھونڈو۔ پھر محل میں تیمور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے بھیڑیے کا پنجہ بتانے والی لٹیرن کے پیچھے سپاہی روانہ کیے ہیں۔ تیمور کی بیوی اس کی زرہ کھولتے ہوئے کہتی ہے تم نے کایا کا چہرہ دیکھا تھا؟ پھر تیمور کہتا ہے کہ میں کایا کی منحوس شکل سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، جب خان بابا نے اس لٹیرن کو پکڑنے کا ذمہ تمہیں دیا تب کی بات کر رہی ہوں۔ پھر کہتی ہے اب اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ خان بابا تم پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر وہ اپنے بعد تمہیں گوک خان بنائے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا، اور اس سے میرے بابا بھی بہت خوش ہوں گے۔ کیونکہ تیمور کی بیوی چینی شہنشاہ کی بیٹی ہے تو تیمور غصے میں آ کر اس سے کہتا ہے اگر میں کسی دن خان بنتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا جلاؤں گا تمہیں پتا ہے؟ چین کے شہنشاہ کو خوش کرنے والوں کو۔ دوسری اور کایا اپنے کمرے میں شدید الجھن میں ہوتا ہے۔ پھر اس کی بیوی اس کے پاس آ کر کہتی ہے کایا تھوڑا سو لیتے، کل ہمیں سفر پر جانا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کیا تمہارے سر میں درد ہے؟ تب یہ سن کر کایا ہاں کہتا ہے۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر کے سر میں درد کرنے والی بری روح اس بھیڑیے کے پنجے بتانے والی لٹیرن کے سر میں درد کرو۔ پھر وہ کہتی ہے تمہارے بابا کو تمہاری تلوار سے زیادہ تمہاری عقل پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد باتوگا کے کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں باتوگا بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے اور وہ کافی پریشان ہوتا ہے۔
اس کے بعد محل کی خانقاہ کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سب بیٹھے ہوئے الپاگو خان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر الپاگو خان کمرے سے باہر آتا ہے، تبھی تیمور بھی وہاں آ جاتا ہے، جس سے الپاگو پوچھتا ہے اس لٹیرن کا کیا ہوا؟ پھر تیمور بتاتا ہے کہ میں نے مشرق سے مغرب تک اپنے سپاہی بھیج دیے ہیں اور اس علاقے میں جتنے بھی قبیلے ہیں وہ سپاہی سب کی تلاشی لیں گے۔ الپاگو خان کہتا ہے صحیح کیا، جلدی سے لاؤ اس لٹیرن کو میرے پاس۔ تیمور کہتا ہے آپ فکر نہ کرے خان بابا، میں اس بیڑے کے دونوں سر کاٹ دوں گا۔ پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ بیچ میں ایجے خاتون الپاگو سے کہتی ہے کہ سردار آپ اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اس معذور کے ساتھ اس کی شادی کرو گے۔ پھر تیمور کہتا ہے امی وہ باتوگا ہے، ایسا مت کہو۔ کایا کہتا ہے کیوں، اس میں تو عقل بھی نہیں ہے، اسے کہا برا لگے گا۔ باتوگا یہ باتیں خاموشی سے سنتا ہے۔ پھر الپاگو کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بالامیر کی نظر میرے تخت پر ہے، اس لیے میں اس کی بیٹی مانگ رہا ہوں تاکہ اسے دبا سکوں۔ یہ بات سن کر سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر الپاگو باتوگا سے کہتا ہے تم بھی تھوڑا ہنس لو بیٹا، کیونکہ کل ہم تمہارے لیے لڑکی کا ہاتھ مانگنے جائیں گے۔ باتوگا یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ قسط یہی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔